السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں ایمان مجمل اور ایمان مفصل کا بیان ہوگا جو قرآن و احادیث کی روشنی میں ہے۔ اسلام کی بنیاد ایمان پر قائم ہے۔ اگر ایمان درست ہو تو اعمال بھی قبولیت کے لائق بنتے ہیں، اور اگر ایمان میں خرابی ہو تو ظاہری اعمال انسان کو نجات نہیں دلا سکتے۔ اسی لیے قرآن کریم اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان کی حفاظت، اس کی مضبوطی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ علماء امت نے تعلیم و تربیت کی سہولت کے لیے ایمان کے عقائد کو دو معروف عنوانات میں بیان کیے ہیں: ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ یہ دونوں دراصل ایمان کے خلاصہ اور تفصیلی بیان کا نام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ لغت میں ایمان کے معنی ہیں دل سے تصدیق کرنا، یقین رکھنا اور اطمینان کے ساتھ مان لینا۔ شرعی اصطلاح میں ایمان یہ ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق کی جائے، زبان سے اس کا اقرار کیا جائے اور اس یقین کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 میں، رسول اس چیز پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی، اور مومن بھی ایمان لائے سب اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ایمان مجمل۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکامات کو دل و جان سے قبول کیا۔ ایمان مجمل دراصل ایمان کا مختصر اور جامع اقرار ہے۔ اس میں بندہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اسی کی عبادت کا حق ہے۔ اس کے تمام اسماء حسنہ اور صفات برحق ہیں۔ اس کے تمام احکامات حکمت پر مبنی اور واجب الاطاعت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا گیا دین حق ہے اور اسے قبول کرنا ضروری ہے۔ یہ تھا ایمان مجمل۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ ایمان مفصل یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور اچھی اور ہر بری تقدیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لایا۔ یہ اقرار دراصل حدیث جبرائیل میں بیان کردہ ایمان کے بنیادی ارکان کا خلاصہ ہے۔ ایمان مفصل کے 7 بنیادی ارکان ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس بات کا پختہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی خالق، مالک، رازق اور عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن مجید سورۃ الاخلاص آیت نمبر 1 سے 4 میں ارشاد ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور نہ کوئی اس کا ہم اثر ہے۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں
جو ہمیشہ اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جائے وہی کرتے ہیں۔ نمبر 3، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت کے لیے مختلف انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل فرمائیں، جیسے توریت، زبور، انجیل اور آخر میں قرآن مجید۔ مسلمان تمام الہامی کتابوں کو ان کی اصل صورت میں اللہ کی طرف سے نازل شدہ مانتے ہیں۔ نمبر 4، تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ مسلمان سب انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور ان میں تفریق نہیں کرتے۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 میں ارشاد ہے، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ نمبر 5، یوم آخرت پر ایمان لانا۔ ایک دن تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا اور انہیں ان کے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ قرآن مجید سورۃ زلزال آیت نمبر 7 اور 8، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ نمبر 6، تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور مشیت کے تحت ہوتا ہے، اور بندہ اپنے اختیار کے مطابق اپنے اعمال کا ذمہ دار بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور اچھی و بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 7، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ آخرت کی ابتدا ہے۔ قیامت کے دن سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قرآن مجید سورۃ المومنون آیت نمبر 15 اور 16 میں ارشاد ہے، پھر اس کے بعد یقیناً تم مرنے والے ہو، پھر قیامت کے دن تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ ایمان کے عملی تقاضے یہ ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کی پابندی، سچائی، امانت داری اور حسن اخلاق کو اختیار کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اسی سے مدد طلب کرنا۔ ایمان کی اہمیت پر ایک جامع حدیث جس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، جبرائیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان بیان فرمائے۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن اور اچھی و بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے ذرائع، قرآن کریم کی تلاوت اور اس میں غور و فکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، ذکر الہی اور کثرت استغفار، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، علم دین حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگنا۔ آئیے ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، ہمیں اپنے اوامر پر عمل کرنے اور اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما،
ہمارے عقائد کو درست، ہمارے اعمال کو خالص، ہماری نیتوں کو پاکیزہ اور ہمارے اخلاق کو بہترین بنا دے۔ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمارے والدین، اساتذہ، اہل خانہ اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما، اور ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، آمین بجائے سید المرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان